اچھا ہم اپنی گفتگو شروع کریں. ہاں اچھا میں جو ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 12 جون 2021. ہمارے بہت ہی محترم اور پیارے ماموں جان جناب محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سعید احمد صاحب، اور جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان سے ان کا انٹرویو ابھی احمد جی سعید احمد جی سعید احمد ضیائی جی تو احمد سعید ہاں احمد سعید ضیائی ماموں جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ماموں جان ہماری جو خاص طور پہ جو ہمارے خاندان کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور جو ان کی یادیں ہیں اور جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میں ان سے سوال کروں گا اور وہ جواب بھی دیں گے، اور اپنے حساب سے بھی جو تفصیلات دینا چاہیں گے وہ انشاءاللہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. اگر آج کی نشست میں یہ سب کمپلیٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم مزید نشستیں ماموں جان کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. تو میں سب سے پہلا سوال تو ماموں جان سے یہ کروں گا کہ آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا. جی پورا نام احمد سعید ہے. والد صاحب کا نام رحمت اللہ، اور چھوٹے بھائی احمد فاروق. یہ احمد جو ہے خصوصی طور پہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مجدد الافسانی کہا جاتا ہے، ان کی نسبت سے یہ احمد سعید نام رکھا گیا، احمد نام رکھا گیا، جو میاں محمد صادق صاحب جو اس وقت گدی نشین تھے روضہ مبارک کے، انہوں نے یہ نام رکھا. کیونکہ میری والدہ کو انہوں نے گود لے لیا تھا چھوٹی ہوتے ہوئے، تو انہوں نے ہی پالا، انہوں نے شادی کروائی. اور ہمارے والد صاحب کی یہ دوسری شادی. پہلی جو ہماری والدہ صاحبہ جو ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے والدہ سے پہلے وہ وفات پا چکی تھی. اس کے بعد یہ دوسری شادی ہماری والدہ کی، اور غالباً یہ 1935 سے پہلے ہوئی ہے. تو جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا اس سے پہلے والد صاحب نے 1925 میں غالباً میٹرک کیا تھا. ضلع بسی تھا، وہاں ہائی اسکول تھا، وہیں پڑھے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی. اور ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں اردو، فارسی، ہندی اور پنجابی، ان پہ عبور حاصل تھا. اور گاؤں میں جو کہ تلانیہ کے نام سے مشہور تھا، بڑا گاؤں تھا، پکے مکانات تھے، آبادی تھی، تو تلانیہ ٹھیک ہے، بڑا گاؤں تھا مسلمانوں کا. ٹھیک. قریب قریب جو چھوٹی آبادیاں ہندوؤں کی بھی تھیں، سکھوں کی بھی تھیں. تو والد صاحب نے
पटवार का भी कोर्स किया और फिर टीचर भी रहे कुछ अर्सा पाकिस्तान बनने से पहले। ठीक। जी हाँ, पटवार की मुलाजमत भी थी, लेकिन बावजूद छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। उसके बाद टीचर हो गए, और जब पाकिस्तान बना है, ऐलान हुआ, उस वक्त उनका अपना कारोबार था। डिपो, राशन डिपो होते थे, जिसमें चीनी, ये घी जो बाहर से आता था, बनास्पति, वो, और रेशमी कपड़ा, इन ये जो चीज़ें मतलब है हिंदुस्तान में नहीं होती थी या कम पैदावार थी, वो बाहर से आती थी और वो राशन पे दी जाती थी। तो ये दो पार्टनर थे, हमारे वालिद साहब और एक उनके दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे। और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद वो शेखुपुरा चले गए थे, वहीं उन्हें ज़मीनें मिल गई थी। बहरहाल असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद थे, बकौल वालिद साहब, जब हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, मोहम्मद बिन कासिम के आने से, तो उनमें बनु सलीम जो कबीला था एक, उसके अफराद भी शामिल थे, जो शाम का था, रहने शाम के लोग थे। और वहाँ से फौज में शामिल हुए और फिर यहीं आबाद हो गए हिंदुस्तान में ही। उसके बाद फिर जो तारीख हमें मिलती है ख़ानदान की, हमारे वालिद साहब और दादी साहबा, दादा को तो हमने नहीं देखा, बहुत हो गए थे। वालिद साहब के उन्होंने कुछ लिख कर भी दिया था शजरा के दरियाए था यहाँ इंडिया में, उसके किनारे पे खेती बाड़ी, यानी ज़राअत पेशा लोग थे। जी, किसके किनारे पे थी मामू जान, किसके किनारे पे? सरस्वती भी कहा जाता है और अच्छा, सरस्वती भी ठीक, जाता है। सरस्वती, ठीक ठीक। जी, क्या था वो, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से वो बंद हो गया, दरिया खुश्क हो गया। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे जो हमारे आबा अजदाद जो थे, दो भाई थे, जिनके में से एक का नाम इब्राहिम था और एक इस्माइल थे। एक भाई जो हैं वो बहावलपुर चले गए, क्योंकि वो रियासत नई बनी थी, तो वहाँ ज़मीनें वगैरह दी जा रही थी काश्तकारों को। और एक भाई जो हैं वो पटियाला रियासत में आ गए, हिजरत करके वहाँ से, और फिर वहीं अपने काश्तकारी के काम शुरू किए। तो इस हवाले से ह- हम तो पटियाला वाले हो गए, रियासत पटियाला के। और दूसरे जो हैं भाई, उनके बारे में कोई इल्म नहीं हमें, यानी उस ख़ानदान के बारे में, क्योंकि राब्ते नहीं हुए। सुनते रहे हैं कि भाई वहाँ बहावलपुर में या रहीम यार गाँव में या अहमदपुर में लोग रहते हैं हमारे।
تو یہ لیکن جو پٹیالہ میں جو آئے تھے یہ ابراہیم تھے یا اسماعیل تھے یہ؟ وہ اب اس میں کوئی مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے آپ یہ کنٹینیو. ہمارے جو بھائی کزن ہے نا اپنے میاں محمد اکرم صاحب جی پروفیسر، جی جی ان کے پاس شجرہ لکھا ہوا ہے میری ڈائری گم ہو گئی تھی دوبارہ ملی نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں، وہ میں بعد میں اسے معلوم کروں گا اس کے بارے میں. جی تو کہاں پہ میں نے چھوڑا؟ جی آپ بتا رہے تھے کہ 2 بھائی تھے ابراہیم اور اسماعیل، تو ان میں سے ایک بھائی ہاں، پٹیالہ گئے تھے. جی ایک بھائی پٹیالہ ہجرت کر کے آ گئے، ایک بھائی بہاولپور چلے گئے، ریاست بہاول. تو یہاں آ کر تلانیہ گاؤں میں آباد ہوئے، وہیں زمینیں مل گئیں، وہیں پہ کاشتکاری کی، اور وہیں پہ سب جو پلے بڑے ہمارے دادا پردادا جو بھی تھے. والد صاحب کے جو پردادا تھے ضیاء صاحب، انہیں پنجابی میں جیا کہا جاتا، جیا، اور صحیح. بہت سخت طبیعت کے تھے. تو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. یہ جو بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں کٹے، جی یہ منڈی لگتی تھی پٹیالہ میں یا بسی میں کہیں، مطلب بڑے شہر میں، وہ بیچنے چلے جاتے تھے وہاں پہ. تو وہ لکھنا ہوتا تھا، جب سودے ہو جاتے تو لکھ کر دیتے تھے کہ اتنے کا بکا، اتنے کی یہ ہے، اتنی قیمت ہے، اتنا خرچہ ہے. تو انہیں ایک دمڑی جو ہے، اس میں دمڑیاں بھی چلتی تھی، پیسے پائیاں دمڑیاں، یہ ان کی ویلیو تھی. دمڑی ظاہر ہے وہ چمڑے کی ہوگی یا کوئی اور دھات ہوگی یا جو بھی ہو، ہم نے تو دیکھی نہیں. تو وہ ایک دمڑی انہیں کم ملی. جو لکھنے والے تھے نا منشی، انہوں نے جان بوجھ کے رکھ لی، کم دی. تو انہوں نے شور مچایا، وہ نہیں مانا تو ڈنڈے لگائے اس کو، تو وہ مان گیا اور وہ دمڑی واپس لے لی. اچھا تو اس سے ان کا نام جو ہے وہ یہ دمڑی پڑ گیا. صحیح. یہ لوگ سیدھے سادھے لوگ تھے، بس کوئی نہ کوئی توجہ چاہیے ہوتی تھی نام رکھنے کی. صحیح. کے بعد آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے، بالکل آواز صحیح ہے. جی آپ کنٹینیو کریں. اچھا. اس کے بعد نمبردار بھی تھے گاؤں میں. جو اچھا تلانیہ بڑا گاؤں تھا، اس میں 4 نمبرداریوں کا گاؤں تھا. وہ ایک نمبرداری ہمارے خاندان میں، اور 3 اور ہمارے برادری میں رشتہ داروں میں. تو باری باری نمبرداریاں آتی. نمبرداری سے نمبردار 2 کی ایک دفعہ باری آتی، 2 کی دوسری دفعہ، اس طرح. اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے ٹیلر ماسٹر کا کام بھی سیکھا تھا. اچھا کلاس کے کاریگر تھے، اور فوجی افسروں کے جو زیادہ تر انگریز جو
ان کے جو کوٹ پینٹ یہ وہ لباس جو ہوتا تھا وہ سلائی کرتے تھے. ہمارے والد ہمارے چچا فتح محمد صاحب جی اور ہمارے پھوپھا محمد اسماعیل. ٹھیک. والد صاحب سینئر تھے اور یہ دونوں ان کے شاگرد تھے. ٹھیک. تو بتایا کرتے تھے کہ شملہ بھی رہے جہاں جہاں چھاونیاں تھیں انگریزوں کے وقت میں، جہاں جہاں بھی چھاونیاں تھیں وہاں وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اور کوئی کنٹریکٹر ہوں گے نا، کانٹریکٹر، جی جی ان کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک. تو شملہ، ملیر کوٹلا، ایک اور نام لیتے تھے ٹھنڈی جگہ، بمبئی بھی رہے، دہلی بھی رہے. اور جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا سن 1935 میں، تو زلزلہ کے فوراً بعد پوری ٹیم والد صاحب اور شیخ صاحب جو ان کے استاد تھے اور چچا اور پھوپھا سب وہ کوئٹہ چلے گئے. وہاں امدادی کاروائیاں اور جو بھی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی، اور رہائش ان کی چھاونی میں، کوئٹہ چھاونی، کیونکہ شہر تو پورا تباہ ہو چکا تھا، اگر ہو گیا تھا، چھاونی بچ گئی تھی. حالانکہ چھاونی اور شہر کے بیچ میں ایک نالا ہے، برساتی نالا، میں بھی گیا ہوں. میں تو وہ نالے سے دوسری طرف چھاونی اور اس طرف شہر. تو شہر مکمل تباہ ہو گیا تھا، چھاونی میں کوئی مطلب وہ نہیں، نقصانات نہیں. اللہ کی حکمت ہے، رحم، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ ہوا. تو پھر بعد میں انہوں نے وہ سلائی کا کام چھوڑ دیا. کچھ پیسے جمع ہوئے کچھ دوستوں سے لیے اور وہ دکان بنائی. وہاں ایک جامع مسجد تھی، اس کی دکان تھی. تو وہ ڈیپو بنائے. تو والد صاحب کو ڈیپو والا بھی کہا جاتا تھا. کون رحمت اللہ؟ ڈیپو والے. اچھا. ٹھیک. ہاں، یعنی کئی رحمت اللہ تھے گاؤں میں. تو ان کے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی لگا دیا جاتا تھا نام. مامو جان، تو مائک ذرا تھوڑا قریب کر لیں اپنے. مائک اب دور ہو گیا آپ کا، مائک تھوڑا قریب کر لیجیے. مائک، ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو وہ ٹیپو والے کے نام سے مشہور. ٹھیک. اب بھی ایک دو آدمی بزرگ یہاں ہیں جو جانتے تھے، بتاتے ہیں، بتایا انہوں نے مجھے کئی دفعہ ڈسکس کیا. تو حاجی عبدالغفور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 10-12 سال کا تھا جب پاکستان بنا، تو مجھے کچھ ہوش ہے، دیکھا ہے میں نے جو کچھ ہوا. وہ کہتے تھے کہ تمہارے والد بڑے پڑھے لکھے تھے، عالم بھی تھے، لیکن بولتے کم تھے. اچھا. ٹھیک. بحث نہیں کرتے تھے، خاص طور پہ مذہبی امور پر. تو اسی طرح پھر وہ جب تحریک پاکستان عروج پہ پہنچی ہے، اس وقت مسلم لیگ میں بطور والنٹیئر
رضاکار شامل ہو گئے اور انہیں نیکر اور کوئی شرٹ بھی ملی. اچھا، وردی ملی یعنی مسلم لیگ کی؟ ہاں ہاں، نیکریں ہوتی تھیں، پینٹ نہیں تھی. صحیح، ہاں ٹھیک. اور وہ کافی عرصہ تک یہاں بھی رہی ہے ہمارے پاس، میں نے دیکھی ہے. تو والنٹیئر بھی رہے مسلم لیگ کے. جذبہ تھا، شوق تھا، تو اسی وجہ سے پھر وہ شامل ہوئے. یعنی ہم پیدائشی مسلم لیگی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک. تو جب پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا تو گاؤں خالی کروانے شروع کر دیے تھے آرمی نے، پولیس نے. خاص طور پہ مسلمان گاؤں جو تھے وہاں سے اسلحہ لے لیا گیا. پہلے کسی کے پاس جن لوگوں نے چھپا دیے تھے وہ بچ گئی، کلاڑیاں وغیرہ ڈنڈے، بندوقیں تو پہلے ہی لے لی گئی جن کے پاس تھیں. تو کیمپ بنا دیے گئے جن میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا، گاؤں خالی کروا لیے، کیمپوں میں رکھا گیا. ہجرت سے پہلے 1947 میں جی. تو جو اس علاقے میں جو بڑا کیمپ تھا وہ سرہند شریف میں. ہماری والدہ جو تھیں وہ سرہند میں ہی، میری پیدائش بھی وہیں سرہند میں ہی ہوئی. تو یعنی جب کیمپ لگ گئے اس کے بعد ہم بچھڑ گئے، خاندان بچھڑ گئے تھے. اچھا جی، والد صاحب کسی اور کیمپ میں، والدہ کسی اور. والدہ تو خیر گھر میں تھی، وہاں روضہ مبارک وہاں کوئی لوگ وہاں اپنا لیتے تھے. اور تو جب اسی وجہ سے وہاں ہونے کی وجہ سے ہماری والدہ، خالہ ہماری اور کچھ عورتیں گھروں کی وہ پیرزادوں کے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کیا. پٹیالہ سے، سرہند سے، بسی سے لاہور تک ٹرین میں آئے. اور وہ ٹرین صحیح سلامت آ گئی تھی اللہ کے فضل لاہور. اور لاہور میں میاں صاحب کی ہمشیرہ وہاں پہلے سے ہی رہ رہی، پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ وہاں تھی. تو ہم وہاں، ہمیں وہیں سیدھے وہیں لے گئے، چوبرجی پارک، وہاں ان کی رہائش تھی. اور والد صاحب بعد میں قافلے کے ساتھ آئے ہیں. والد صاحب، چچا، دادی اور لوگ، دادا ہمارے لاہور آ گئے تھے. پھر لاہور آ کر ہی مل گئے. انہیں معلوم تھا کہ کہاں، پہلے سے معلوم تھا. اس وجہ سے کوئی مطلب حادثہ بھی نہیں ہوا، کوئی دقت نہیں ہوئی ملنے میں، ڈھونڈنے میں. لاہور آ گئے. لاہور سے پھر جو لوگ برادری کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جہاں زمینیں ملیں گی ہم نے وہاں جانا. اسی طرح چلتے چلتے
لاہور سے کاموکی سے گجرانوالا سے حافظ آباد کیمپ میں ہمارے دادا جو تھے بیمار تھے وہ فوت ہو گئے حافظ آباد کیمپ میں، اور ان کی قبر بھی وہیں دفنا دیا گیا تھا، جو اس وقت شہر کے سینٹر میں وہ قبر تھا، جو ونی کے چوک سے کہا جاتا ہے۔ ایک طرف علی پور کو روڈ جاتی ہے، ایک طرف ونی کے، دو شہروں، اس کے کراسنگ پہ وہ قبرستان چوک میں۔ تو کبھی جب جانا ہوتا ہے تو میں، والد صاحب نے مجھے سال لے جا کر قبر دکھا دی کہ یہاں دفن ہے دادا تمہارا۔ تو جب بھی جانا ہوتا ہے تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں۔ ان کی قبر وہاں پر موجود ہے، رحیم بخش صاحب کی؟ ہاں، رحیم بخش جی، جی دادا ہمارے، جی یہ آپ کے پردادا، جی جی ہاں ہمارے دادا۔ جی جی تو اب کچھ یادداشت بھی ہے۔ پھر جلال پور کیسے آئے؟ حافظ آباد سے جلال پور پہنچے تو کیا ہاں ہوا جلال پور میں؟ ہاں جلال پور میں ایک شہری کمیٹی تھی، شہر جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، شہر کے شہری کمیٹی تھی، ان میں سے ممبران جو ہیں وہ حافظ آباد کے، اور وہاں سے مہاجرین کو لے کر آئے یہاں پہ جلال پور بٹیاں۔ ٹھیک، ہاں، اصل نام تو جلال پور 9 ہے جو گورنمنٹ میں رجسٹر ہے، ٹھیک، لیکن ہمارے ہاں جو بڑے زمیندار ہیں صاحبان اور جاگیردار، اور جو یہاں زیل دار بھی تھے، ان کی وجہ سے جلال پور بھٹیاں مشہور ہوا ہے۔ صحیح، جی۔ تو یہاں آ کے پھر کچھ ایک کیمپ لگا تھا۔ اب میں بھی بچہ تھا، آپ کے والد بھی اتنے کوئی بڑے نہیں تھے، میرے خیال مجھ سے 1 سال بڑے ہوں گے یا 1.5-2 سال، اتنے ہوش نہیں تھا، میں تو تھا ہی 1.5 سال کا، کیا یادداشت ہوگی۔ صحیح، ہاں جی، تو بزرگوں سے ہی سنا ہے جی جی کہ یہاں جو روڈ کے پاس جسے اب لاری اڈا کہا جاتا ہے، وہاں پہ 1-2 دن کیمپ لگا تھا۔ جہاں لاری اس کے اڈا ہے؟ بعد ہاں، جی یہاں ٹھیک گراؤنڈ تھی، ٹھیک اس مڈل اسکول سے ملک کا، وہاں ٹھیک، تو وہاں سے پھر ایک آفیسر جو تھے، سیٹلمنٹ کمشنر جو تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ تھے، اچھے، انہوں نے بڑی جلدی پہ لوگوں کو، جو مکانات خالی پڑے ہوئے تھے، دکانیں تھیں، وہ ان کو الاٹمنٹ کی، جو کاروبار کرنا چاہتے تھے انہیں دکانیں بھی دی اور مکانات بھی دیے، جو ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے وہ، ٹھیک، اور کچھ چارپائی وغیرہ کچھ یہاں 1-2 وہ بھی دی۔
ایک کرسی تو ابھی ہمارے پاس بھی اینٹک پڑی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ یہی ہے، قریب ہی ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو دکھا دیتا ہوں. جی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں تو اچھا، پھر انہوں نے زمینیں وغیرہ بھی دی، ایگریکلچر لینڈ وغیرہ؟ جی ہاں، ہاں اسی لیے تو یہاں آئے تھے. ٹھیک. زمینیں ملی ہیں لیکن پوری نہیں ملی تھی. جو مل گئی وہ صبر شکر کیا، ان پہ کام شروع کر دیا. یعنی پوری نہیں ملی، کسی کو آدھی مل گئی، کسی کو چوتھا حصہ مل گیا، کسی جو چھوڑ کے آئے تھے جتنے کاغذات وہاں سے آئے اس کے حساب سے ہی ملی. ٹھیک. ہاں اس طرح ہے. اچھا، اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا جیسے ہم واپس جاتے ہیں بزرگوں کی طرف کہ بھئی جو جیسے آپ نے بتایا کہ جیا دمڑی جو تھے وہ آپ کے پردادا ہاں تھے، جیا دمڑی صاحب؟ وہ والد صاحب کے دادا تھے. والد ہاں صاحب ظاہر. یعنی آپ کے پردادا تھے نا؟ ہاں تو یہ جو سرسوتی کا جو آپ نے بتایا نا جس علاقے سے آئے تھے، وہ علاقہ جی کہاں پر پڑتا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ وہ اس وقت یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بہاول نگر کی طرف، اچھا. اس طرف ملتا ہے سرحد کی طرف. بہاول نگر سے جو انڈیا کا علاقہ ہے اس طرف. اچھا ٹھیک. ہاں تو اس میں ذرائع تو اتنے نہیں تھے ٹریول کے لیے، سفر کے لیے، پیدل جانا آنا یا بیل گاڑیاں یا جو بھی وسائل تھے اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا تھا. صحیح. تو گھنٹوں کا سفر دنوں میں ہوتا تھا، پھر بچے خاندان ساتھ ہونا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کئی دن سفر کرنا پڑا تھا. صحیح. ہاں اچھا، اب آپ نے یہ بتایا کہ جو ایگزیکٹ جو آپ کا جو علاقہ تھا یعنی کہ آپ کے والد صاحب کا یا ہمارے دادا کا، وہ تلانیہ جو ہے وہ تلانیہ اصل جگہ ہے بسی کے اندر، اور سرہن شریف یہ کس طرح سے ہے؟ بسی سرہن شریف میں ہے اور تلانیہ بسی میں ہے، کس طرح سے ہے یہ؟ اس وقت جو ہے ضلع بسی تھا. اچھا ضلع تھا بسی. پٹیالہ کا ضلع تھا بسی، ٹھیک. اور شہر تھا اچھا خاصا، کاروباری بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی لوگ اچھے خوشحال لوگ تھے. ٹھیک. اور تلانیہ جو ہے وہ تو گاؤں کہلاتا تھا، ٹھیک. زرعی علاقہ تھا، چاروں طرف زمین ہے. اور سرہند شریف جو ہے وہ روضہ مبارک شیخ احمد سرہندی کے وجہ سے مشہور ہے. وہ وہاں سے کتنی دور تھا؟ جو شیخ کا جو روضہ ہے وہ تلانیہ سے یہ کتنی دور ہوگا وہ؟ وہ پیدل ہی چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی تو زیادہ ایسے دور نہیں تھا، اس کا مطلب ہے. ہی سرہند. اور سنا ہے کہ ٹرین بھی چلتی تھی، اچھا ٹھیک. وہ گھوڑا ٹرین چلتی تھی. گھوڑا ٹرین؟ جی اچھا، یعنی گھوڑے کھینچتے تھے اس ٹرین کو؟ ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک. صحیح. پہلے چلتی ہوگی ظاہر ہے. صحیح. اچھا، تو یہ ہاں جو جیسے جو آپ کے والد صاحب اور ان کے جو بھائی تھے سب، تو یہ لوگ وہاں پر اپنا ان کا کھیتی باڑی بھی تھی، اپنی زمینیں بھی تھیں، ان کی زمینداری وغیرہ بھی تھی؟ جی ہاں. ہاں دادا کی زمینیں تھی، زمین تھی اس پہ کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹھیک. ہاں تو چچا
قدرت اللہ صاحب، سمیع اللہ صاحب، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے دونوں، اور دادا صحیح ہمارے والد نے نہیں کی، بہت کم کیا، صحیح اور چھوٹے چچا نے بھی بہت کم یہ کام کیا کاشتکاری، ٹھیک کیوں وہ اس میں لگ گئے ٹیکنیکل میں۔ ہاں وہ بزنس سائڈ پہ چلے گئے وہ اپنی اس پہ، اور جو ہمارے نانا جو قدرت اللہ صاحب اور سمیع اللہ صاحب، یہ دونوں اپنے والد صاحب کے ساتھ کاشتکاری کرتے تھے دونوں۔ ہاں ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی والدہ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کیا آپ کے اپنے خاندان سے ہیں، یا آپ کے خاندان سے تھیں، اور ان کا کچھ ان کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ ہاں ہمارے نانا جو تھے اصل میں وہ ان کا نام ہاشم ہاشم۔ محمد ہاشم علی یا محمد ہاشم، تو اور ہمارے ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے علی محمد تھے، اس کے بعد ہماری والدہ عائشہ بھی، اور اس کے بعد حریمن بھی تھی، 2 بہنیں بڑی، ٹھیک اور پھر 2 بھائی چھوٹے تھے، ایک بھائی دلبر حسن، نہیں ہماری آپ کی نانی صاحبہ جو ہیں وہ ہماری والدہ سے اور خالہ حریمن سے چھوٹی، یعنی ٹھیک، تیسری یہ 3 بہن، بہنیں تھیں یعنی؟ بہنوں میں چھوٹی۔ ٹھیک ہاں، اور ماموں جو ہیں، بڑے ماموں علی محمد، اس کے بعد دلبر حسن، اس کے بعد محمد صدیق، ٹھیک 3 ماموں تھے، اور ہمارے ایک رضائی ماموں جو میاں صادق صاحب کے دوسری شادی، دوسری بیوی سے وہ ہوئے تھے، اچھا پیدا ہوئے، پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، اولاد تھی ہی نہیں ان کی، اسی لیے ہماری والدہ کو انہوں نے گود لیا تھا۔ ٹھیک تو بعد میں پھر سن پتہ نہیں، اب یہ مجھے نہیں یاد، سنتے ہی ہیں سن 42 میں یا 41 میں انہوں نے دوسری شادی کروا دی، لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم نے دیکھی ہیں، ہماری جو نانی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، شیخو پورا وہ یہاں پاکستان میں رہائش پذیر تھے، تو میں کئی دفعہ ان سے ملنے گیا تھا۔ میاں یحییٰ صاحب جو ہمارے رضائی ماموں، اچھا، وہ آپ کے رضائی ماموں تھے جو کہ وہاں کے گدی نشین بھی تھے سرہند شریف کے؟ ہاں بعد میں گدی انہیں مل گئی، ٹھیک بھٹو صاحب کے دور میں وہ کیس ان کے حق میں ہو گیا تھا، مولانا کوثر نیازی صاحب نے ان کی کچھ مدد کی تھی سفارتی سطح پہ، ٹھیک تو کیس ان کے حق میں ہو گیا، تو پھر وہ چلے گئے۔ میاں شمیم صاحب ان کے چچا، انہوں نے ہی پالا، انہوں نے وہ کیے، تعلیم دلوائی اپنے ساتھ، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اچھا، میاں شمیم صاحب میاں صادق صاحب کے چچا تھے وہ؟ چھوٹے بھائی، اچھا چھوٹے بھائی تھے ان کے، ٹھیک میاں صادق صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک جب پاکستان بننے کے بعد وہ انہیں لے کر، یعنی 2-2.5 سال کے ہوں گے، انہیں لے کر وہ پاکستان آ گئے میاں یحییٰ صاحب۔ ٹھیک ہاں خطرہ تھا وہاں، ہاں کیونکہ وہ گدی پہ کچھ اور رشتہ داروں نے قبضہ کر دیا تھا۔ اچھا، تو یہ آپ کی والدہ یعنی کہ
ہماری نانی یعنی نانی عائشہ اور نانی جی کریمن اور نانی حریمن، یہ تینوں سگی بہنیں تھیں، سگی بہن اور ان کے جی 3 سگے بھائی تھے۔ سب سے بڑے دلبر حسن، جو کہ علی محمد علی 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 محمد محمد علی محمد دلبر، یہ جو ہمارا بھائی ہے ابھی دلدار کے والد صاحب۔ ہاں وہ دلبر حسن اچھا، وہ دلبر حسن تھے، ٹھیک۔ تو ہاں یعنی علی محمد صاحب، دلبر حسن اور ہاں محمد صدیق، ہاں اور یہ جو 3 دلدار ہیں یہ دلبر حسن صاحب کا بیٹا ہی ہے، ہاں اور بالکل علی محمد صاحب کے بچے۔ ان کے 11 بچے ہوئے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ پہلے ہماری جو پھوپھی تھی ہمارے والد صاحب کی بہن ایک ہی تھی، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی تھی زچگی کے دوران۔ اس کے بعد پھر ایک اور خاندان میں شادی کر دی، اس سے دوسری بیوی سے 11 بچے ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ کوئی 1 سال کا ہو کے فوت ہو گیا، کوئی 2 سال کا، کوئی 8 سال کا۔ آخری بچہ جو میں نے دیکھا وہ 11 سال کا تھا، اچھا، یعنی کوئی بھی بچہ ان کا زندہ نہیں بچا ان کا؟ نہیں بچا۔ اچھا، اللہ کی حکمت ہے، جو اس کی رضا ہے۔ جا 11 سال کی عمر میں فوت۔ اب ظاہر ہے وہ جو ماں ہے اس کا کیا حال ہوگا، صحیح، بالکل۔ وہ ذہنی طور پہ کچھ اپسیٹ ہو گئی تھی، بس چپ چاپ بیٹھے رہنا، بولنا تو کبھی گالیاں بھی نکالنی کبھی، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، ہمیں کبھی سخت زبان نہیں ہمارے ساتھ کہا۔ ہاں جی، اچھا، آپ ممانی کی پھوپھی کا کیا نام تھا جن کی شادی پہلے ہوئی تھی ان سے، علی محمد صاحب سے؟ کا نام جو ہے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، چلیں وہ پھر ہاں یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہاں انشاءاللہ جو ہماری نانی حریمن تھی، نانی حریمن کی شادی ہوئی تھی کیا، یا انہوں نے شادی کی نہیں کبھی بھی؟ ہوئی تھی، لیکن طلاق ہو گئی بعد میں، اچھا، انڈیا میں ہی، جب پاکستان بننے سے پہلے۔ لیکن وہ بڑی نیک پارسا خاتون تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی اکثر و بیشتر، اور ہاں ہاں بچوں کو پڑھاتی تھی ماشاءاللہ، کافی ان کے شاگرد اب بھی بچیاں بچے ہیں، انہیں پڑھاتی رہی ہیں فری میں، کوئی معاوضہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو اور خود بھی کافی محنت بھی کرتی رہی ہیں زندگی میں، مطلب ہاں کہ خود بھی جا ہاں کے ہاں سبزیاں وغیرہ اور بالکل، ہاں محنت بھی، مزدوری بھی کرتی تھی۔ اور نانی تو ہم ضعیف تھے، بہرحال دونوں ماں بیٹی رہتی۔ ماموں جو ہے ماموں دلبر ساتھ رہتے تھے، دلدار کے والد۔ صحیح۔ ہاں تو یہ جو ماموں دلبر تھے آپ کے، یہ ان کی کیا، کس طرح سے ان کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا ان کی مصروفیت تھی، کیسے انتقال ہوا، کب ہوا؟ ماموں دلبر اصل میں تینوں ماموں ہی ان پڑھ تھے، بدقسمتی سے اچھا، تعلیم نہیں تھی۔ تو دلبر جو ہیں وہ تو کچھ تھوڑا بہت کر لیتے تھے، اور یعنی بڑے ماموں علی محمد ہیں، وہ سبزی کاشتکاری کرتے تھے، سبزیاں لگاتے ہیں، ٹھیکے پہ زمین لے لینی، تو یہاں شہر کے نزدیک ہی، بالکل روڈ کے پاس۔ تو وہ
हमारे खाला और दिलबर, ये उनका हाथ बटाते रहते। वहाँ मामू सिद्दीक जो हैं वो जरा कुछ और तबीयत के थे, तो वो काम वाम कम ही करते थे, इस वजह से कुमार भी खा लेते कभी कभी बड़े भाई से। तो वो भाई समीउल्लाह थे ना, बावलपुर वाले, जी जी। वो यहाँ आए हुए थे जलालपुर में। अच्छा। हाँ, तो उन दिनों में कोई ऐसी बात हो गई कि मामू को बहुत मारा, बड़े मामू ने, अच्छा। मामू सिद्दीक को। ठीक। तो वो भी यहीं थे, वो आए तो उन्हें हमारे यहाँ ही आके रहे। ठीक। हाँ, तो मामू भी इधर ही रह रहे थे हमारे पास, वहां से नाराज होके इस तरफ आ गए। ठीक। तो वो दोनों की बातचीत हुई, दोस्ती हो गई। ठीक। कहने लगे चल यार कराची चलते हैं, तुम भी चलो, वहाँ रक्षा चलाता हूँ मैं, तुम भी चलाना। अच्छा। इस तरह वो उनको कराची ले गए, बस फिर वो कराची के ही हो गए। अच्छा अच्छा, ये उसी वक्त यानी किस वक्त की बात होगी ये जो ताया समीउल्लाह इनको लेकर आए अपने साथ में कराची? हम तो छोटे छोटे थे उस वक्त, यानी 50s के शुरू में बिल्कुल होगा इसका मतलब है। कि हाँ तकरीबन 52 में या 3 में। हाँ, यानी 50s के बिल्कुल शुरू, 52 53 में ये लोग यानी ताया समीउल्लाह और मामू सिद्दीक ये दोनों कराची आ गए। हाँ हाँ ठीक। और ताया समीउल्लाह के वालिद साहब तो बहावलपुर में थे, हबीबुल्लाह साहब। हाँ, हबीबुल्लाह साहब, हाँ, ठीक ठीक। देखे हैं मैंने जिला भी। तो ये जो हबीबुल्लाह साहब थे, इनसे आप लोगों का क्या, इनसे कोई रिश्ता था हबीबुल्लाह साहब से? हबीबुल्लाह साहब से क्योंकि मेरा जो मेरी, करीबी रिश्ता, अच्छा करीबी जैसे जो, रिश्ता नहीं। अच्छा मेरी मेरी दादी थी ना, दादी हबीबा, तो जी उनके हाँ, जी हाँ, उनके ये बड़े सौतेले भाई थे हबीबुल्लाह साहब। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, यही रिश्ता। हाँ, उनकी जो पहली जो उनकी जो माँ थी, जो बड़ी माँ थी ना, मेरी दादी की जो बड़ी माँ थी, उनके हाँ उनके बेटे थे हाँ, ये। जी हाँ, जी हाँ। इब्राहिम साहब के दो, और उनकी दादी की बड़ी माँ के। दो बेटे थे, जी। हबीबुल्लाह और याकूब। हबीबुल्लाह, हाँ, तो हबीबुल्लाह और दो, याकूब, मामू याकूब है ना? हाँ जी जी। हाँ, जी हाँ, अच्छा, ये तो अभी जो है यहाँ का हो गया। अब आप ये बताएं कि वहाँ पर जब जो बुजुर्गों से आपने सुना है कि जब ये लोग रह रहे थे वहाँ कलानिया में जब रह रहे थे, तो वहाँ पर अब जैसे जो मेरे मेरे दादा जान यानी कि फतेह मोहम्मद साहब, तो उनकी शादी हुई पटियाला में। जी हाँ। तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कुछ मालूमात कि जो पटियाला फैमिली थी, इब्राहिम साहब जो कि मेरे दादा जान के ससुर थे वो, और उनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है कुछ? जी, रिश्तेदारी तो थी, हाँ, लेकिन करीबी नहीं। सही। हाँ, जैसे मतलब कि बुजुर्गों में से किसी के लिंक आ गया, जी जी। इस तरह से। तो सही। जाहिर है रिश्ते ऐसे तो नहीं होते, और उस वक्त बरादरी और रिश्तेदारी देखी जाती सही। है ना। तो इसीलिए फिर वो शादी हुई है हमारे चचा की पटियाला में। सही। हाँ, ऐसे तो नहीं हो गई, उन्होंने ऐसे नहीं दे दी अपनी बेटी। सही, कोई ना कोई मतलब ताल्लुकदारी ऐसी थी, ताल्लुक हाँ, थे पहले से। ठीक। जी हाँ, सही।
اچھا، اب آپ نے جس طرح شروع میں اپنا انٹروڈکشن کرایا، آپ نے کہا کہ بھئی آپ اور جو ماموں فاروق ہیں، آپ دونوں کے نام کے ساتھ احمد جو لگا ہوا ہے شروع میں، یعنی احمد سعید اور احمد فاروق، تو اس کی ہاں وجہ یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجدد الثانی بھی کہلاتے ہیں، تو ان کی نسبت سے جو ہے وہ آپ کا نام اس طرح سے رکھا گیا. تو کیا شیخ کی جو تحریک تھی، یعنی شیخ نے ایک پوری بڑی اسلامی تحریک چلائی، تو اس پوری تحریک سے ہمارے آبا و اجداد کا، ہمارے خاندان کا کس طرح کا تعلق رہا ہے اس سے؟ ان کے جو اقوال تھے، ان کے جو یہ سمجھ لیں مسلک، اسی پہ ہی ہماری برادری کے لوگ زیادہ عمل پیرا تھے. ٹھیک، ظاہر ہے پھر تعلق تو ہو گیا نا. صحیح، بالکل ٹھیک. جی ہاں، یعنی یہ کہہ لیں کہ کوئی کٹر قسم کے نہیں سمجھیں، بہرحال صحیح سوچ کے لوگ، جس طرح مسلمان ہیں، جی جی، کوئی ہیرا پھیری نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب بھی وہاں پہ سوائے قرآن خوانی کے کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. صحیح، نہ قوالیاں، نہ ڈھول ڈمکے، نہ وہ بھنگڑے یا میلہ یا کچھ اس طرح کا. صرف لنگر چلتا ہے، صحیح، کھانا جی جی. زائرین کے لیے کھانا دیا جاتا ہے، رہائش دی جاتی ہے. جی ہاں. آپ کا بھی کبھی جانا ہوا ہے وہاں پہ دوبارہ وہاں؟ نہیں، مجھے کئی دفعہ بلایا میاں یحییٰ صاحب نے، ٹیلی فون نمبر بھی دیا، لیکن مقدر میں نہیں تھا جانا. یہاں سے کئی دوست گئے، ہمارے ایک اخباری نمائندے تھے علی اصغر، وہ بھی گئے تھے، ہمارے محلے کے ہی جی جی، برادری کے ہی لوگ تھے، وہاں کے ہی ان کے اب دادا رہنے والے باپ دادا ثانیہ کے، وہ بھی گئے تھے. تو واپس آئے تو کہنے لگے بھائی یار بہت صحیح تھے وہ، یار میاں یحییٰ صاحب نے کلام دعا کے بعد تمہارا ہی پوچھا ہے، اور تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا، ماشاء اللہ. صحیح، ہے نا؟ کہ یہی کہا کہ وہ بھائی ان سے پہلے پوچھا کہاں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں فلانے محلے میں گلی میں، اور وہاں تو ہماری ہمشیرہ بھی رہتی ہیں، بہن رہتی ہیں، صحیح، عائشہ بی بی. صحیح. تو ان کے بیٹے ہیں احمد سعید، تو ان کا حال بتاؤ پہلے. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں، تو انہوں نے کہنے لگے، میں خود حیران ہو گیا، بھائی ہم تو اپنے اس پہ آئے تھے، یہ آپ کی بات کر رہے ہیں، اچھا، ماشاء اللہ. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ. صحیح. جی، تو اس طرح وہ یاد تو انہیں وہ رکھتے تھے نا. اچھا، جس طرح یعنی بزرگوں سے آپ نے ایسی کوئی بات سنی ہو کہ جو جیسے شیخ احمد سرہندی جب خود اپنی تحریک چلا رہے تھے، یعنی جب آپ خود بہت ایکٹیو تھے اور جہانگیر کے زمانے میں جو ہے قید بھی ہوئے گوالیار کے قلعے کے اندر، تو اس زمانے میں جو ان کی پوری تحریک چل رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایکٹیو پارٹ بھی پلے کر رہے ہوں گے ان کی تحریک میں، ان کی دعوت ابلاغ کرنے کے لیے. تو کیا کوئی ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایسا نام یا کوئی آپ کے پاس تذکرہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں؟ اس بارے میں کبھی میں نے بات کی نہیں، سنا نہیں، کیونکہ والد صاحب سے کم ہی بات ہوتی، صحیح، بس سنجیدہ تھے. صحیح، ہاں. صحیح. ہاں،
حالانکہ وہ اگر ہم چھیڑتے کوئی بات تو وہ پوری تفصیل سے بتایا کرتے تھے. ہاں ہر طرح کی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، فارسی پہ پڑھا لیں، کچھ کر لیں. ماشاء اللہ. ہاں اچھا، پھر یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہاں سے جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں 47 میں، تو جو کچھ خواتین تھیں جو کہ پیرزادوں کے ساتھ ٹرین پہ کچھ خواتین آ گئی تھیں، اور آپ کے والد صاحب اور پھر باقی جو بھی لوگ تھے وہ پیدل قافلے میں لوگ آئے تھے. تو پیدل قافلہ جب وہاں سے چلا ہے تو اس کی کوئی آپ کے پاس کچھ یاد ہے؟ کچھ لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہوں گے، کیسے جمع ہوئے، کیسے چلے، راستے میں کیا کیا ہوتا رہا؟ جی، ایک کیمپ تو وہاں روضہ مبارک کے پاس تھا. وہاں جو لوگ دور دور سے آ کے وہاں جمع ہوئے، یعنی جو لوگ جن کے گاؤں ڈوٹ لیے گئے، لوگ مار دیے گئے، ایسے لوگ بھی وہاں آ کر پناہ لی انہوں نے. تو دوسرا کیمپ جو تھا وہ تلانیہ کے قریب تھا کہیں، جس میں ہمارے والد صاحب، چچا اور دوسرے خاندان کے لوگ، دادا، یہ لوگ ہو اور پوری برادری کے لوگ تھے جو یہاں جلال پور میں آئے، کوئی سینکڑوں لوگ. تو ہمارے والدہ، یعنی جو بھی ہمارے نانا کا خاندان تھا، میں والدہ اور ماموں وغیرہ، یہ سب وہاں تھے. یہ ان کا گاؤں تھا آلی. ہاں جی، جو ہمارے آلی. اچھا، ٹھیک قریب ہی تھا. ٹھیک. یہ جو نانا تھے وہ باغبان تھے. ویسے وہ جو مجدد صاحب کے جو ارد گرد باغ وغیرہ جو بھی تھے، باغیچہ، یہ وہ، اس کی رکھوالی ان کے ذمہ. اس وجہ سے سب لوگ وہیں تھے، سرہند میں ہی تھے. تو جب حملے پڑے، یعنی حملے بھی شروع ہو گئے تھے گاؤں میں، مختلف گاؤں میں خبریں آتی تھیں کہ بھئی فلاں گاؤں جو ہے وہ لوٹ لیا، لوگوں کو مارا ہے، نکال دیا ہے. تو اس طرح کے پھر لوگ سرہند ہی زیادہ آتے تھے. وہیں سے بسی نزدیک تھا، بسی ریلوے اسٹیشن بھی تھا، اور وہیں سے ٹرینوں پہ آتے یا پیدل فوجی لے کر فوج کی نگرانی میں سفر کرتے تھے. تو تلانیہ سے جو قافلہ چلا، وہ والد صاحب بتاتے تھے کہ وہ نیپالی فوجی تھے، ان کی نگرانی. انہیں کچھ اور ہی نام دیا جاتا تھا، گورکھا ریجیمنٹ. اس کی نگرانی میں قافلہ چلے. وہ باقاعدہ وہ رکنے نہیں دیتے تھے ٹائم پہ، صبح چلانا اور دوپہر میں کچھ ٹائم دینا ریسٹ کے لیے، پھر آرڈر کر دینا بھی چلو شام تک چلنا پڑتا تھا. اگر کوئی تیز نہیں چلتا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا، اس کی ٹانگوں پہ ڈنڈے مارتے تھے، چوٹیاں جو بھی تھیں، ٹخنوں پہ، پنڈلیوں پہ. تو اس طرح انہیں قافلہ یعنی مخصوص ٹائم دیتے تھے ریسٹ کے لیے. تو وہ ظاہر ہے کئی دنوں میں قافلہ پہنچا، کیونکہ پیدل آنا تھا، بیل گاڑیاں تھیں،
गधे वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, बैलगाड़ियां ही इस्तेमाल थी, उन पे ज्यादातर सामान लोगों ने लदा हुआ था, जो लोग लाए या बच गया या जिनका बच गया वो। हमारे लोग तो लेके नहीं आए कुछ, बल्कि वो जो डीपू दुकान थी उसके भी ताले खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, गाय थी उनके रस्से काट दिए कि जानवर हैं भूखे ना मर जाएं। तो वो जो डीपू था, दुकान थी बड़ी, उसमें काफी माल पड़ा हुआ था उन दिनों, तो वो भी खोल दिए, भाई जिसको जरूरत है ले जाओ, चीनी ले जाओ, कपड़ा ले जाओ। बहरहाल लोगों को इतने होश नहीं थे, कोई चंद लोगों ने ही लिए होंगे, बाकी बस ऐसे ही छोड़ के आ गए। अगर आज के हिसाब लगाएं तो लाखों का माल था, उस वक्त हजारों में था, जाहिर अब है तो लाख लाखों में ही होगा बिल्कुल। जा। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, जाने बचा कर आ गए। तो ये जितने वैसे खानदान के जो लोग वहां से चले थे जितने, उनमें से कोई लोग रास्ते में शहीद भी हुए? जो हमारे बुजुर्गों का काफिला था उस पे अल्लाह के फजल से कोई हमला नहीं। ठीक। हाँ, जो कमजोर लोग थे, कोई मतलब बीमार थे, जाहिर है वो क़ज़ाए इलाही से फिर वो बहुत हो गए। जैसे हमारे दादा थे वो भी बीमार थे, वो हाफिजाबाद पहुंचते पहुंचते वो मतलब अपने दम दे दिया क़ज़ाए इलाही से। तो हमने नहीं सुना कि उस पे हमला हुआ। बहरहाल बहुत सारे काफिले लूट लिए गए, जिनके पास माल व असबाब था। अच्छा, ये तस्करा आता है कि जो मेरे वालिद साहब के दो भाई थे, शाहिद और खालिद, उनके कुछ आपके पास कुछ याद है कुछ उनके बारे में आपको? आपके वालिद के जी जी। अब्दुल मालिक? जी जी जी। कि अम्मी हाँ, के? अब्दुल मालिक से छोटे थे या बड़े? तकरीबन एक छोटे या बड़े थे? बड़े थे मेरे ख्याल। जी बड़े थे, मेरा ख्याल है गालिबन जी बड़े थे। हाँ, वो जब जलालपुर में आके कैंप लगा यहाँ पे ग्राउंड में, जी। तो यहाँ फौत। अच्छा, वो दोनों दोनों थे, दोनों यहाँ फौत हुए थे जलालपुर में? एक एक थे, अच्छा ठीक। एक ठीक। हाँ। सही। जी। अच्छा, तो ये जो वो आपने बताया उसके बारे में कि वहाँ पर बस तलानिया के अंदर जो है नंबरदारी भी थी हमारे खानदान के अंदर, तो ये नंबरदारी होती क्या है, थोड़ा सा इसका बता दें। जी, ये सिस्टम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था, जो अब ये हमारी हुकूमत लाना चाह रही है दोबारा। ये गांव के अंदर एक नंबरदार, एक चौकीदार, ये ओहदे होते थे। अच्छा। नंबरदार का काम जो है वो महसूल इकट्ठा करना, जमीनों का लगान जो होता है। जी जी ठीक। हाँ, उसके पास हिसाब किताब होता था नंबरदार के पास, जो सरकारी लगान जो भी होता था वो उसने इकट्ठा करना और जमा करवाना है खजाने में। ठीक। और चौकीदार का काम जो होता था वो उसने पहरा भी देना है गांव में रात को, और जो
पैदाइश और अमवात का जो था ये रजिस्ट्रेशन जो थी, रजिस्टर कहाँ होते थे, बस ऐसे ही जुबानी कलामी याद और रखना भी याद ही है। ठीक। हाँ, कहीं होंगे रजिस्टर जहाँ पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ तो होंगे जाहिर, लेकिन यहाँ हमने नहीं देखे उस वक्त के। सही। यहाँ भी नंबरदार थे, अब भी हैं। तो ये नंबरदार होते हैं, इनको कुछ मतलब वो जो महसूलात जमा करते हैं तो इनको उसमें से कुछ हिस्सा भी इनको मिलता है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई और हाँ, रिवॉर्ड? नंबरदारों को नंबरदारी की जमीनें भी दी गई अच्छा। ताकि वो अपना गुजारा करें, खेती बाड़ी करें और साथ साथ अपना फर्ज भी निभा। ठीक। हाँ, यानी ये तनख्वाह वगैरह तो ऐसे ही बस होगी ना, कमीशन मिलता हाँ जो सही। मालिया कहते थे, सही। ठीक। इकट्ठा करते थे, उसमें से कुछ कमीशन दिया जाता, सही। परसेंटेज होगी या जो भी। लेकिन वो जमीनें उनको दी गई ताकि गुजारा उनका होता, खेती बाड़ी की तरह। अच्छा, जब ये जब पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर 47 में तो फिर यहाँ से जो है मेरे जो दादा जान थे फतेह मोहम्मद साहब, तो वो कराची हाँ चले गए। तो ये जी, उसके बारे में कुछ आपको बैकग्राउंड कुछ अंदाजा है कि वो क्या चीजें थी और क्या कैफियत थी? जी हाँ। देखें जी, जब आए हैं बेसरो सामान थे तब, है जी। छोटा सा शहर था, कस्बा। शहर कहाँ था, कस्बा, एक बाजार, उसमें बाजार तो पूरा एक बाजार था, लेकिन कारोबार चंद दुकानों में। सही। कोई एक आध कपड़े की दुकान, सब्जी की दुकान भी कोई नहीं, कोई सिलाई, जो टेलर मास्टर दर्जी जो थे वो भी ऐसे ही चालू काम करने वाले, बस इस तरह ही। क्योंकि धोती सीनी है, सिलाई करनी, और कुर्ता तो लोग कम ही पहनते थे। हम्म। यहाँ अच्छा। गाँव के कुर्ते नहीं पहनते थे। एक चादर ऊपर लपेटी, एक कमर में बांध ली, बस। ज्यादातर गांव के लोग का ये लिबास। तो बस आस्ते आस्ते तालीम आई, शऊर आया, लिबास भी तब्दील हो गए और रहन सहन भी बदल गया, लेकिन जून नहीं बदली। जून नहीं बदली? अच्छा, वो कैसे, वो क्या है, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अभी आपने। हाँ, यानी शऊर जो वो अभी तक नापैद है, लेकिन बहुत कम लोग, असल में लोग ज़हनी तौर पे गुलाम हैं जागीरदारों के, वडेरों के। जब तक ये खत्म नहीं होगा तो शऊर कहाँ से आएगा? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये बात करते हैं, अच्छा। सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्हें क्या डर है किसी का? सही। एक बात कर रहा हूँ, जी जी। आजाद हैं, ठीक। पढ़े लिखे हैं, अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, कोई सही। इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई कहीं। लेकिन ये मैं खुद, मेरी बातचीत हुई है ऐसे लोगों से, आखिर में उन्होंने यही कहा कि भाई ज़हनी गुलामी है। अच्छा। ये सही। आखिर यही निकला। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। पानी, हाँ,
جی تو یہ جو آج کے ہم نے مامو جان کے ساتھ جو نشست کی ہے تو یہ ہماری پہلی قسط ہے اس کی انشاءاللہ مامو احمد سعید صاحب کے ساتھ انٹرویو کی. اس کی دوسری قسط انشاءاللہ ہم جلدی انشاءاللہ اس کو بھی ریکارڈ کریں گے اور مامو جان سے مزید تفصیلات بھی لیں گے, تاریخ کے حوالے سے بھی اور ہجرت کے دوران جو واقعات ہوئے اس حوالے سے بھی, اور مامو جان کی اپنی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے ہم تفصیل سے بات کریں گے اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں باذن اللہ. تو آج کی نشست کو ہم یہیں پر ختم کریں گے. یہ پہلی قسط تھی ہماری, دوسری قسط انشاءاللہ بہت جلدی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.